عالمی سطح پر سماجی عدل و مساوات کے فروغ کے لیے کانفرنس منعقد کرنے پر قطر کی بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قطر میں اسرائیلی جارحیت کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ اجلاس سماجی انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ کانفرنس کے انعقاد پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے بھی مشکور ہیں۔ ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں مساوات، ہم آہنگی اور انسانی حقوق کا احترام ہو۔ صدر مملکت نے کہا کہ BISP 90 لاکھ سے زائد خاندانوں کو مالی امداد، صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ یہ پروگرام دنیا بھر میں مثالی سماجی تحفظ کا ماڈل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان کی پہلی گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا افتتاح۔ مقامی سطح پر کروم بک کی تیاری سے تعلیم اور ڈیجیٹل ایکسس میں انقلاب آئے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبہ روزگار، سپلائی چین اور ٹیکنالوجی برآمدات کے لیے سنگ میل ہے۔ گوگل کا مقامی دفتر پاکستان کی ڈیجیٹل صلاحیت کا اعتراف ہے۔ گوگل اور پاکستان 1 لاکھ ڈیولپرز کو تربیت فراہم کریں گے۔ عوامی تحفظ کے لیے مقامی AI پر مبنی اینڈرائیڈ سروسز تیار کی جائیں گی۔ حکومت عالمی ٹیک کمپنیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا ڈیجیٹل مستقبل اب حقیقت کے قریب تر ہے۔ صوبہ سندھ میں خواتین کے لیے پنک اسکوٹیز کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر برائے اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا اعلان۔ خواتین سے اپیل، ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، تربیتی کورسز میں حصہ لیں اور رجسٹریشن کروائیں۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ مفت ٹریننگ اور مفت لائسنس کے ساتھ ساتھ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو اسکوٹیز فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حکومت شہریوں کو سستی، محفوظ اور باوقار سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بس سروس اور اب پنک اسکوٹیز جیسے اقدامات کر رہی ہے۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرانک چالان کا سلسلہ جاری۔ پیر کے دن کراچی میں 3485 الیکٹرانک چالان جاری ہوئے۔ سب سے زیادہ 2433 ای چالان سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر کیے گئے۔ ہیلمٹ نہ پہننے، موبائل فون استعمال اور غلط سمت سے آنے پر بھی چالان کیے گئے۔ بس کی چھت پر مسافروں کو بٹھانے اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر بھی کارروائی۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کا انڈیا دیا۔ اسکیم ٹینٹس کی نجی رہائشی سوسائٹی میں حدود کی توسیع کے خلاف 1 ہفتے سے احتجاج جاری۔ سوسائٹی انتظامیہ نے احتجاج روکنے کے لیے مسلح گارڈز تعینات کر دیے۔ سوسائٹی کی دیوار کی تعمیر اور توسیع کے خلاف اطراف کے رہائشی سراپا احتجاج۔ تھانہ سچل کی حدود میں پولیس کارروائی نہ ہونے کی شکایت۔ SHO نے 2 فریقین کا معاملہ قرار دے کر جان چھڑا لی۔ صوبائی وزیر داخلہ اور IG سندھ کا بھی واقعے پر بیان دینے سے گریز۔ اور غزہ میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس ISF قائم کرنے کی منظوری دی جائے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کر دی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق فورسز فلسطین میں کم از کم 2 سال کے لیے تعینات رہیں گی۔ امریکہ کی جانب سے UNSC کے رکن ممالک کو ایک ڈرافٹ قرارداد ارسال۔ فورس غزہ بورڈ آف پیس کے مشورے سے تشکیل دی جائے گی۔ صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ فورس کو اختیار ہوگا کہ اپنے مینڈیٹ کی تکمیل کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ضروری اقدامات کرے۔ غزہ کی سول انتظامیہ ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے ذریعے چلائی جائے گی۔